60,000 سے زیادہ شہید ہو چکا ہے، اور ابھی تک میرے مسلمان بھائی کا خون پی پی کر صہیونی درندوں کا پیاس نہیں بجھ رہا۔ مسلسل بمباریاں جاری، 2 روز کے اندر 1,500 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں 9/11 کے بعد ہم مسلسل میدان کارزار بنے ہوئے ہیں، اور لڑائیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، جو کسی زمانے میں جرم تصور کیا جاتا تھا۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ ہے، ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا۔ ہندوستان ہر لحاظ سے ہم سے 10 سے 15 گنا زیادہ طاقتور اور بڑا ہے۔ دفاعی لحاظ سے بھی ہمارے اور ان کی نسبت تقریباً یہی ہے، لیکن پاکستان نے جس جرأت کے ساتھ اس کا دفاع کیا، اس کے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا، جن جہازوں اور جن پائلٹوں پر ان کو غرور تھا، پاکستان نے ان کے غرور کو زمین بوس کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھا اور ہر طرف سے داد تحسین ملی ہماری دفاعی قوت کو۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہماری دفاعی قوت اسی اسکرین کو دیکھ کر اس سے خبریں لیتے ہیں، وہ بند کر دی جاتی ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت کیسے ساورن ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر ملک کے تمام قائدین کے سامنے ان خیالات کا اظہار کر چکا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 2 صوبوں میں حکومتی رٹ موجود نہیں ہے۔ یہ اعادہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ اگر 2 صوبوں کے اندر حکومتی رٹ ہی موجود نہیں ہے تو ہم کس چیز کے شادیانے بجا رہے ہیں؟ ہم اپنے ملک میں بھی محفوظ نہیں ہیں اور دنیائے اسلام بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان تمام تر حالات میں ہماری قانون سازیاں اپنے ڈرافٹ کے اندر چیخ چیخ کر خود بتلاتی ہیں کہ اس قانون کے پیچھے کس کا پریشر ہے۔ آپ ہمیں اس ڈرافٹ کے پیچھے خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ IMF کا پریشر ہے، آپ خود ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ FATF کا دباؤ ہے، آپ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ قانون سازی اقوام متحدہ کے دباؤ پہ کر رہے ہیں، ان کی خواہش اور ترغیب پہ کر رہے ہیں۔ ہماری ساورنٹی کدھر گئی؟ ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، ہم اس دعوے کے ساتھ کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ایک آزاد قوم ہیں، لیکن بین الاقوامی سیاسی ادارے، انسانی حقوق کے ادارے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک یا پسماندہ ممالک وہ بین الاقوامی اداروں کے قراردادوں، ان کے پاس کیے ہوئے قوانین وہ ہمارے ہاں مؤثر ہیں، اور ہمارا اپنا آئین اور قانون غیر مؤثر اور معطل ہو جاتا ہے۔ اس سے ابھی حال ہی میں آپ نے وہ قانون سازیاں کی ہیں جس کے آپ کا اپنا آئین ایسی قانون سازی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے ایک مسلمان ملک کے پارلیمنٹ کے طور پر قرآن و سنت کو پامال کیا ہے۔ کب احساس ہوگا آپ کو؟ اور جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو ادارے بھی، اور پتہ نہیں ان کے کام آنے والے کیا کیا لوگ، NGOs، وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کبھی آپ اوپن ڈیبیٹ کریں، تم بتاؤ ہمیں تمہارا ملحدانہ فکر، تمہارا لبرل سوچ، تمہاری آزاد خیالی، تمہاری روشن خیالی، آمنے سامنے آ کر ہم بتائیں گے آپ کو کہ وہ کس قدر تاریک ہے اور قرآن و سنت کس قدر روشن ہے اور کس قدر انسانیت کا محافظ۔ چھپے چھپے پھرتے رہتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں گھر گھر میں، ایک ایک ممبر کے گھر جاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی لابنگ کے نتیجے میں ہماری قانون سازی ہوتی ہے۔ نہ ہمارا آئین اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہمارا ملک اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ اس کا تقاضا کرتا ہے، اور اس ملک کے اندر وہ کچھ ہو رہا ہے کہ جو خود یورپ میں نہیں ہو رہا۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ آج پھر ایک دفعہ ہم بارود اور میزائل اور بمباریوں کے نشانے، ہم نے بہت خون دے دیا ہے، ہماری قوم بہت قربانیاں دے چکی ہیں، ہمیں فوج کی قربانیوں کا احترام ہے، لیکن قوم نے جو قربانیاں دی ہیں، نہت تھی قوم نے کہ ہم ان کا دفاع نہیں کر سکتے، ہمارے پاس صلاحیت و استعداد ہی نہیں ہے۔ کچھ تو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آج ہمارا فلسطینی 60,000 سے زیادہ شہید ہو چکا ہے، اور ابھی تک میرے مسلمان بھائی کا خون پی پی کر صہیونی درندوں کا پیاس نہیں بجھ رہا۔ مسلسل بمباریاں جاری، 2 روز کے اندر 1,500 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔
पास तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, उन्होंने अगर कोई वहां पर प्रेस टॉक की हो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर ये तज्जिया कर सकता हूं कि उसने ज़रूर कहा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। उसने ज़रूर ये कहा होगा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए, और उसने कभी नहीं कहा होगा कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर बमबारी बंद कर दे। ये 3 जुमले मेरे पास हैं कि उधर से इंडिया पाकिस्तान जंग की बात हुई होगी, इसराइल और ईरान के जंग की बात हुई होगी, और कभी भी फ़लस्तीन के हवाले से ट्रंप ने बात नहीं की होगी। क्यों ये इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है? जहां पर सहयूनी मरता है, जहां पर मोदी मरता है, इससे तो उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर एक गरीब मुसलमान, गैर मुसल्लह मुसलमान, छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, बूढ़े बुजुर्ग, उनका खून बह रहा है, पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया है, इसका किसी को एहसास नहीं है। मुसलमान की नज़र से न देखो, इंसान की नज़र से देखो। इसका माना यह है कि अगर कोई शख्स मुसलमान नहीं है, अगर किसी शख्स की ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की तालीमात से आरास्ता नहीं है, तो फिर ये इंसानियत नहीं, इसी को हम हैवानियत कहते हैं। इस इंसानियत पर फख्र मत करो, शर्म के मारे तुम्हारे सर झुक जाने चाहिए। इसको इंसानियत कहते हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का मुअस्सर मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का ताकतवर दिफाई कुव्वत है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का 8वीं ताकत है। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करे। और हम हैं कि मुल्क के दाखिली सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में हैं, और खित्ते की सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में हैं। क़ियादत खाक करेंगे हम। यही पैगाम इस पार्लियामेंट से उम्मत मुस्लिमा को जाना चाहिए, OIC को जाना चाहिए।